اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، بعض نجی مصروفیات کی بنا پر تجزیے کے پروگرام میں کچھ تاخیر تو ہوئی، لیکن الحمدللہ اللہ نے پھر توفیق عطا فرمائی اور آج پھر ایک نئے تجزیے پروگرام کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور آج سے ایک ہفتے کے بعد پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور وطن عزیز میں ان دنوں انتخابات کے اکھاڑے کے اندر سیاسی جماعت کے بے شمار پہلوان لنگوٹ کس کے داؤ پیچ آزمانے کی کوششوں میں مگن ہیں۔ لیکن میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پاکستان میں انتخابات ہمیشہ کلیدی حیثیت کے حامل رہے ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ یاد ہو تو 1946 کے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا، لیکن 1971 کے انتخابات میں وطن عزیز دو لخت ہو گیا اور سکوت ڈھاکہ کا سانحہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ 1977 کے انتخابات نے فوجی انقلاب کے لیے راہ ہموار کی، جس میں بھٹو صاحب کے الیکشن کی ریگنگ کی وجہ سے فوجی حکومت جنرل ضیاء الحق صاحب کو مداخلت کا موقع ملا، اور اسی مداخلت کی بنیاد کے اوپر جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو ایک قتل کے جرم میں سزائے موت بلکہ تختہ دار تک پہنچا دیا۔ لیکن اسی دور میں افغانستان جہاد کی بنیاد بھی رکھی گئی، اور جس کی وجہ سے وہ سوویت یونین جس نے ہمارے پاکستان کو توڑنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا، اللہ نے اس سوویت یونین کے اتنے ٹکڑے کیے کہ اس کے بطن سے 6 مسلمان ریاستیں جو ہے ظہور پذیر ہوئیں۔ گویا اگر اس روس کے اس سرخ ریش کے ظلم کی بنا پہ اگر سکوت ڈھاکہ میں دیکھنا پڑا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے بعد اسی روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ جو ایک سپر پاور دنیا کے اوپر ہیبت بٹھائے ہوئے بیٹھی تھی، وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی، اور توڑے دار بندوقوں المجاہدین نے اس کے اتنے ٹکڑے کیے کہ اس میں سے 6 اس وقت مسلمان ریاستیں ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ 1986 کے بعد 2-3 سال کے بعد انتخابات معرض وجود میں آتے رہے، جس میں نواز شریف صاحب اور بے نظیر اپنی اپنی باری لیتے رہے، لیکن اتفاق سے کوئی بھی اپنی ٹرم پوری نہ کر سکا، اور 58B کی ایک شک کی بنیاد کے اوپر سب کو اپنے اپنے گھروں میں جانا پڑا۔ لیکن 1999 میں وہ دور شروع ہوا جب کہ نواز شریف صاحب اپنی 2/3 اکثریت کا دعویٰ کر کے پہنچے، لیکن یہ ہے کہ 1999 میں ایک فوجی بغاوت ہوئی جو کہ ایک دوسرے کو مردزام اب تک ٹھہرا رہے ہیں، اور جس کے جواب میں پرویز مشرف جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کے غداروں اور ٹریٹرز پہ انحصار کرتے ہوئے NRO کے نتیجے میں دوبارہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کو دعوت دی، اور پیپلز پارٹی اس پاکستان میں آئی، اور پھر اس کے بعد اسی پیپلز پارٹی نے، آپ کو پتہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے ان 3 پارٹیوں کو اپنے ساتھ اپنی کلیدی حیثیت بھی دی اور ان کو صوبے بھی عطا فرما دیے، کہ مثلا ANP کے کردار سے اب سب واقف ہیں کہ پاکستان کے بنانے میں ANP کا کردار کیا تھا۔ ان کو صوبے سرحد میں بٹھا دیا گیا۔ MQM کے کردار کے بارے میں بھی ابھی بات کریں گے ہم، ان کو کراچی سونپ دیا گیا۔ بلوچستان کے اندر سب لوگوں کو بٹھا کے ملا کے حکومت تیار کر لی گئی، اور وفاق میں زرداری صاحب جو ہے وہ خود براجمان ہو گئے، اور ایک جیلا صدر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے منصب صدارت خود سنبھالا اور پرویز مشرف کو ایوان صدر سے چلتا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں پارٹیوں کی جو حکومتیں ان تینوں صوبوں میں رہیں، ان کا نظریہ پاکستان کے بارے میں جو رائے ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور عالمی جو رپورٹس ٹرانسپیرنسی رپورٹ جو ہیں وہ بھی اس چیز کی گواہ ہیں، اور انہوں نے بھی رپورٹ دی ہے، اور منون رپورٹ دیکھی بھی جا سکتی ہے کہ وہ خود بتاتی ہیں کہ صوبہ سرحد، جسے کہ اب خیبر پختونخوا کا نام دیا جاتا ہے،
وہ سب سے زیادہ کرپشن اس کے اندر ہوئی۔ اب میں اتنی چھوٹی سی تمہید کے بعد فوری طور پہ میں آج حسب معمول جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے کہ کچھ بڑے چیدہ اور بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ناظرین آپ کو انتخابات میں اپنے امیدوار چننے کے لیے وہ کام آئے، اور ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے میں جہاں آپ ایک قدم اٹھائیں گے وہاں ہماری رائے بھی اس میں شامل ہو جائے۔ ہم جو لوگ جو بڑے دور وطن سے دور پردیس میں بیٹھے ہوئے وطن کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو ہماری خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ تک وہ صحیح معلومات پہنچائی جائیں جس کی روشنی میں آپ آئندہ صالح اور ایماندار قیادت کو منتخب کریں تاکہ پاکستان کی تقدیر سنور سکے۔ پرویز صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اس بہت ہی ایک مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر، آپ جانتے بھی ہیں، اور اس وقت انتخابات جن حالات میں ہو رہے ہیں اور آئے دن جو ہے بم دھماکے بھی ہو رہے ہیں، یہ سب باتیں آپ سے انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن پہلا سوال میں یہ کہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2013 میں ابھی جو ایک ہفتے کے بعد جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کسے پریڈکٹ کرتے ہیں آپ؟ آپ نے تمہید میں ایک بہت عمدہ جملہ بولا کہ 2008 کے الیکشن میں پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ماض وجود میں آئی جو کہ غیروں اور غداروں پر انحصار کرتی تھی، آپ کے لوگوں پر نہیں۔ اور یہ غیروں اور غداروں کی حکومت این آر او کے ذریعے کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئی۔ غیر تھے امریکہ جو کہ اور برطانیہ، اور غدار تھے اے این پی، ایم کیو ایم وغیرہ، جنہوں نے اس حکومت کو سہارا دیا، جس کی وجہ سے یہ ماض وجود میں آئی۔ ان لوگوں کو یعنی ان کی تاریخ سے ہم سب واقف تھے، لیکن بعض لوگوں کو اس چیز کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا چینج آف ہارٹ ہو چکا ہو، کیونکہ آفٹر آل اے این پی نے جو پختونستان کا نعرہ لگایا یا ہندوستان کے ساتھ دوستی کا دم بھرا، تو وہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں افغانستان کے جہاد کے بعد، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے چینج آف ہارٹ ہو گیا ہو۔ ایم کیو ایم تو پاکستان کے وقت تھی ہی نہیں، یہ تو بعد میں بنائی گئی، اور اس کو بنایا بھی شاید ضیاء الحق نے تھا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، لیکن اس کے بعد یہ فوراً ہی یہ امریکہ اور انڈیا کے چنگل میں پھنس گئی، اور انہوں نے بھی غیروں کا سہارا لے کر اقتداری کا کام شروع کر دیا۔ اور ان کی حالت یہاں تک پہنچی کہ سب سے پہلے یعنی پاکستان میں کبھی پاکستان کی فورسز کو کبھی کسی نے ٹارگٹ نہیں بنایا تھا۔ یہ پہلی جماعت ہے اور پہلی آرگنائزیشن ہے جس نے کہ پاکستان کی فورسز کو ٹارگٹ بنایا اور سپاہیوں کو اور فوجیوں کو قتل تک کیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو کہ پیٹرنائز کیا۔ ابھی جب یہ حکومت بن گئی اور اس کو 5 سال پورے ملے، ابھی 5 سال ملنے کے باوجود ابھی کسی کو یعنی جو اپوزیشن ہے اس کو بہت گالیاں مل رہی ہیں، لیکن کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کو غیر یا غداروں کے پر انحصار کرنے والی حکومت کہا جائے۔ یہ بہت بڑا میرے خیال میں المیہ تھا، اور یہ جرأت جو ہے یہ جن کو ہوئی، جنہوں نے آج کل ابھی یہ ریسنٹلی یہ کہا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات تھی جو کہ کہنے والی تھی، جو کی نہیں گئی۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ اس انتخاب کے نتیجے میں کیا ہوگا، پریڈکشن بہت مشکل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو پریڈکشن یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں کامیاب نہیں ہوں گی، یہ پریڈکشن کی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی جو اس میں جو زیادہ اہمیت کے حامل بات یہ ہے کہ اگر وہ پارٹیاں جو کہ جس کو ہم سوچتے ہیں وہ کامیاب ہوگی، کیا ان کا ایجنڈا کیا وہ اسکیپ کر پائے گا ان غداروں اور غیروں کے ایجنڈے سے؟ یہ ہے بہت بڑا مسئلہ۔ میں صاحب اس طرف بھی آتا ہوں، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں، لیکن اس سے پیشتر میں پھر آپ ہی کے اس سوال سے ایک اور سوال بھی نکل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی پاکستان جسے عروس البلاد کہا جاتا ہے، روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، بہت بڑا ایک صنعتی مرکز ہے، ہماری بندرگاہ یعنی اکلوتی بندرگاہ اگر کہہ لیں، ابھی جو بلوچستان کی جو ہے وہ تو اتنی ابھی آپریشنل نہیں ہو سکی ابھی تک، لیکن سب سے بڑی بندرگاہ پاکستان کے پاس ایک ہی اکلوتی بندرگاہ بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کراچی کے اندر ان تینوں پارٹیوں کا سیاسی کنٹرول ہے، اور اتفاق کہہ لیجئے یا بدنصیبی یا بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ان تینوں سیاسی پارٹیوں کے پاس ڈیتھ اسکواڈ بھی موجود ہیں،
اور جس کی بنیاد کے اوپر بزور شمشیر یا بزور گن یا بزور طاقت یا گولی جو ہے وہ اپنا انہوں نے ایک ہراسمنٹ پیدا کر رکھی ہے. مجھے یہ بتائیے اگر ان کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اگر اسی کے تحت اس ہراسمنٹ کے تحت شہریوں کو ڈرا دھمکا کے اگر یہ تینوں پارٹیاں اس یعنی انتخاب اپنے علاقوں میں جیت جاتی ہیں اور پھر سے ان کا اشتراک ہو جاتا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ آج کل اشتراک کے اندر ہی وہ اپنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سندھ کی جو صورتحال ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں صورتحال دگرگوں ہے, کیونکہ کراچی میں جو بھی پرمیٹیشن کمبینیشن اس وقت سوچے جا رہے ہیں ان سب میں ایم کیو ایم کو فوقیت حاصل ہے باقی پارٹیوں کے اوپر. ابھی اس میں تھوڑا سا ڈینٹ ڈالا گیا ہے کیونکہ یہ ایم کیو ایم حقیقی جو ہے اس کو دوبارہ اس نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑی کی ہیں اور باقی پارٹیاں بھی تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور سپریم کورٹ نے بھی ان کی ڈی لمیٹیشن آف کنسٹیٹوئنسیز دوبارہ کی ہے. ان کے جھوٹے ووٹ جو ہیں وہ کافی حد تک پکڑے گئے ہیں, لیکن ان سب کے باوجود کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم کی سیٹیں جو ہیں وہ کچھ زیادہ کم ہوں گی. پھر بھی کراچی میں ان کا جو ہولڈ ہے وہ رہے گا. جس کو زیادہ نقصان ہوگا وہ اے این پی کو زیادہ نقصان ہوگا. شاید وہ ان کی جو 2 سیٹیں ان کو پچھلی دفعہ ملی تھیں پروونشل اسمبلی میں شاید وہ بھی نہ ملیں, اور اگر مل بھی گئیں تو ان کا کوئی اتنا افیکٹ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے انٹیریئر سندھ میں فنکشنل لیگ جو کافی امپورٹنٹ تھی وہ اس طریقے سے ٹیک آف نہیں کر سکی جس کی توقع تھی. اس لیے سندھ میں یہ خاص طور پہ کراچی میں یہ ہولڈ جو ہے یہ جاری رہنے کا اندیشہ ہے. تو کیا آپ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کو نہیں سمجھتے کہ کراچی کے اندر کہیں بھی وہ افیکٹو ہوگی, یا جماعت اسلامی کے بھی کچھ کارنرز ایسے پاکٹس موجود ہیں جہاں پہ ان کے ووٹرز کی اکثریت ہے؟ میں زیادہ اہمیت دے رہا ہوں یہ جو ایم کیو ایم حقیقی کو, اور تحریک انصاف کا ووٹ بڑا ہے, مسلم لیگ نون کا بھی ووٹ ہے, لیکن کسی کا بھی اتنا ووٹ نہیں ہے کہ کسی کنسٹیٹوئنسی میں وہ سیٹ جیت سکیں, کیونکہ ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں سیٹیں جیتنے پر اہمیت ہوتی ہے. لیکن جب آپ کو ملک کو رن کرنا ہوتا ہے, یہ شہر کو رن کرنا ہوتا ہے, تو اس وقت اس چیز کی بھی اہمیت ہوتی ہے کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں, جو کہ اس وقت ابھی لوگ ان کو چیلنج کریں گے, اور اس چیلنج کرنے کی بڑی بنیاد یہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ابھی کسی کو یہ جرت ہوئی ہے یہ اٹھ کر کھڑا ہو کے کہنے کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملک کے ساتھ یہ محب الوطن لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان دشمن لوگ ہیں. ابھی تک ان کو اسلام دشمن کہنے کا رواج تھا, لیکن اسلام دشمن تو کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ پاکستان دشمن کہنے کا رواج پہلی دفعہ ڈالا گیا. اور یہ صحیح ان کا جو صحیح لقب جو ہے وہ یہ ان تینوں پارٹیوں کا جو انہوں نے اپنا رول جو پچھلے 5 سالوں میں دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان دشمن جماعتیں ہیں. اور یہ اگر پاکستان دشمن جماعتیں اگر یہ اس الیکشن میں یہ پولرائزیشن اس بیسس پر ہوتی ہے کہ محب الوطن جماعتیں ایک طرف اور پاکستان دشمن جماعتیں ایک طرف, اور یہ پاکستان دشمن جماعتیں جو ہے ڈیفیٹ ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں, تو یہ اسی قسم کا انقلاب ہوگا, اسی قسم کا اہم انتخاب ہوگا جتنے کہ وہ انتخابات تھے جن کے نتیجے میں پاکستان معاذ وجود میں آیا یا پاکستان 2 لخت ہوا. بلوچ صاحب, آپ کراچی سے نکلتے ہیں باہر اور آپ یہ دیکھیے کہ آج کل جو تمام جو بھی چینلز کھلے ہیں وہاں پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور ایک حلقے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے خود تسلیم کر لیا لیکن وہ سندھ میں اپنی اکثریت کا بھی دعویٰ کر رہی ہے. بہرحال باقی صوبوں کا اس نے وہ انعام نہیں لے رہے, ایک قسم کا آپ یہ سمجھے کہ ذہنی طور پہ پیپلز پارٹی نے باقی صوبوں سے پسپائی اختیار کر لی ہے, جو کہ تبصرے بھی بتا رہے ہیں, تجزیے بھی بتا رہے ہیں, لیکن سندھ میں ابھی بھی وہ اکثریت کا دعویٰ کرتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنے اس دعوے میں سچی ثابت ہو جاتی ہے اور اگر پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر اکثریت مل جاتی ہے اور کراچی کے اندر ایم کیو ایم جو ہے وہ اکثریت میں آ جاتی ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں اشتراک کر لیتے ہیں تو مرکز کے اندر اگر دوسروں کی حکومت ہوگی تو پھر یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں گے؟ یہ بہت خطرہ ہے کہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس میں جب بھی کوئی ایسی پارٹی جو مرکز میں حکومت میں نہ ہو وہ صوبے میں حکومت میں آ جائے تو وہ پاکستان کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ 2008 اور 2013 کے درمیان جو حکومت تھی 5 سال, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو مرکز میں پیپلز پارٹی تھی اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی تھی, کراچی میں پیپلز پارٹی تھے, اس لیے پاکستان کی فیڈریشن کو اتنا بڑا خطرہ لاحق نہیں تھا. لیکن اگر مرکز میں فرض کیجئے مسلم لیگ کی حکومت بنتی ہے اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو یہ لوگ جس کو یہ سندھ کارڈ کہتے رہے
سن کارڈ کو یہ افیکٹولی استعمال کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے، اور اس کے لیے ابھی سے ہمیں تدارک اور سوچ شروع کرنی چاہیے۔ تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تدارک کے لیے کیا آپ کو پیغام دینا چاہیں گے کراچی کے لوگوں کو، اس سندھ کے لوگوں کو، کہ بھی ان تینوں جماعتوں سے ہٹ کے جو باقی جماعتیں ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے؟ میں اس کی ایک مثال آپ کو یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ فوزیہ صدیقی جو کہ عافیہ صدیقی بہن ہے، ان کے ساتھ بے شک پاکستان کے محب الوطن اور بہت سارے کی ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ شامل ہیں، اور کیونکہ وہ عافیہ کی ہمدردی کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ عافیہ کو وہاں پہ امریکہ میں پہنچانے والے، عافیہ پہ ظلم کرنے والے وہ کون سی سوچ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم نے مشرف کے لیے وہ سیٹ چھوڑی تھی جس کے لیے فوزیہ صدیقی نے اپنے نامینیشن پیپر اس میں داخل کیے تھے، لیکن مشرف کی سوچ کے اندر ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک پارٹ آف پارسل تھی، لیکن یہ ہے کہ جو ہی مشرف کے کاغذات مسترد ہو گئے اس حلقے سے، تو ایم کیو ایم نے فوری طور پہ خوشبو شجاعت کو وہاں پہ لے آئی، اور فوزیہ صدیقی نے اب پچھلے دنوں 2 دن پہلے یہ کام کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے حق میں، ڈاکٹر عارف الوی کے حق میں وہ بیٹھ گئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کراچی کے لوگوں کو، جہاں پہ ایم کیو ایم اپنا دعویٰ کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے ہٹ کے جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف، مسلموں کی طرف متوجہ ہوں گے یا جماعت اسلامی کی طرف متوجہ ہوں گے؟ جہاں تک سیٹوں کا تعلق ہے اس میں شاید اتنا زیادہ فرق نہ پڑے، لیکن جہاں تک ووٹوں کا تعلق ہے اس میں ایم کیو ایم کا اس قسم کا جیسے 70-80% ووٹ لیا کرتی تھی، وہ شاید حالت اس دفعہ نہیں ہوگی اور اس کا فرق پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 6 مہینے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس پروگرام کا عنوان یہ تھا کہ اردو اسپیکنگ پیپل کی سب سے بڑی دشمن آرگنائزیشن ایم کیو ایم ہے، کیونکہ یہ لوگ، یہ مہاجر جو ہے، یہ اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں آئے، اور یہ پکے پاکستانی ہیں کیونکہ ان کا تو اور کوئی وطن نہیں سوائے پاکستان کے۔ نہیں، لیکن وہ پروگرام جو ہے وہ بہت ہٹ ہو رہا ہے، اور یوٹیوب پہ بھی، اور بہت سی اور دوسری ویب سائٹس نے انہیں بہت سے اس پہ اپنی ویب سائٹ پہ لگا رکھے ہیں، پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے 2-3 پروگرام دیکھے ہیں لوگوں کے، ٹو دی پوائنٹ ایک پروگرام آتا ہے ایکسپریس ٹی وی کے اوپر، جہاں پر کراچی کی بچیاں بول رہی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھی، وہ بچیاں تھیں کراچی کی تھیں اور اردو اسپیکنگ تھی، اور ان کو یہ یعنی مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ایم کیو ایم جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ایک ایتھنک اینٹی کے ساتھ محبت کو پروموٹ کرتے ہیں، اور لوگ، اور یہ لفظ انہوں نے کہا کہ لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو ووٹ اس لیے نہیں ملتا کہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اس لیے ووٹ ملتا کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے ووٹ کسی اور پارٹی کو دیا ہے تو اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ جب آپ اس ڈر کا اظہار کر سکیں، اس کا مطلب ہے ڈر، خوف گھٹنا شروع ہو گیا ہے، کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہاں، کام ہونا شروع ہوا ہے۔ اس لیے میں کافی پر امید ہوں کہ یہ لوگ، یہ جو پاکستان کو فری میڈیا ہے، انہوں نے لوگوں کو نہ صرف زبان دی ہے بلکہ اس زبان کو دنیا تک پہنچانے کا بھی ایک جرت، لوگ عام ووٹر کو جرت عطا کی ہے، جرت بھی ہوئی اور مینز بھی عطا کیے۔ اس لیے میں ہوپ فل ہوں کہ یہ لوگ، یعنی ایک تو یہ کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ پاکستان دشمن ہو، پھر ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم پاکستان کی بات نہیں کرتے، تم ہمیشہ مہاجروں کی بات کرتے ہو، کراچی کی بات کرتے ہو، تو لہٰذا تمہیں تو پاکستان کی یونٹی کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں تک اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے یا جو مہاجر ہیں، یہ تو پکے پاکستانی ہیں، ان کا تو اور کوئی وطن نہیں ہے سوائے پاکستان کے، یہی وطن ہے، یہی ان کا مرنا جینا سب کچھ ان کے ساتھ ہے۔ بے شک ان کی قربانیاں ہیں، ان کی بے شمار قربانیاں ہیں اردو بولنے والوں کی۔ ابھی انہوں نے کہنا شروع کیا ہے، اور یہ بات مجھے بہت اسی طریقے یہ جو، لیکن ہمیں یہاں آپ نہیں سمجھتے کہ آج ہمیں اس بات کا بھی یعنی ادراک ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ محب وطن پاکستان، اردو اسپیکنگ پاکستانیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ہمیں انہیں بھی کنڈیم کرنا ہوگا، ہمیں انہیں بھی کنڈیم کرنا، اس وقت میں کنڈیم کرنا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بڑا منہ کھول کے یعنی مہاجر ہونے کا تانا دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ اردو اسپیکنگ والے وہ مہاجر نہیں ہے، وہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس وطن کے اتنے ہی شہری ہیں، اتنے ہی بڑے باعزت شہری ہیں جو کہ عام اور جو دوسرے جو کلیم کرتے ہیں۔ چلیے اس سے تھوڑا باہر اور آگے آتے ہیں، صوبے سے، کراچی سے اور سندھ سے باہر آتے ہیں، بلوچستان کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب کے بلوچستان کے اندر حالات بہت دگرگوں ہیں، اور وہاں پہ بھی غیر ملکی قوتوں اور طاقتوں کے بل بوتے کے اوپر بہت سا وہاں پہ جو ہے وہ کچھ ایسے ونگ بنے ہوئے ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ جو جس چیز کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ملک توڑنے کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بلوچستان کو الگ کرنے کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ امریکہ نے اور بلکہ ٹرائنگل نے، ٹرائیکا نے
اتنے پیسے جو ہیں، اتنا فنڈ جو ہے وہ افغانستان کے اوپر اپنی جنگ پہ صرف نہیں کیا جتنا انہوں نے بلوچستان کے اندر چھونک دیا، اس کے آگے اندر چھونک دیا. یہ بھی اب ازم بن شمس بات ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات کے اندر جو بلوچستان میں حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر بلوچستان کے اندر انتخابات ہو پائیں گے؟ اور اگر ہو پائیں گے تو کیا جو قیادت سامنے ابھر کے آئے گی انتخابات کے نتیجے میں، تو کیا وہاں پہ عالمی طور پہ اسے ریکگنائز کیا جائے گا؟ یا یہ پہلے یہ ہے کہ لوگوں کو خود سچ بولنے اور سچ سننے کی عادت پڑے تو پھر اس کے بعد باقی دنیا بھی آپ کی باتیں سن لیتی ہے. بلوچستان کی حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کا کوئٹہ اور نارتھ یہ سب یہ پشتونوں کا علاقہ ہے. یہاں پر بلوچوں کی بہت کم آبادی ہے، اور اس سے ساؤتھ جو ہے وہ بڑا ان پاپولیٹڈ سا ایریا ہے. یہ سب سے زیادہ جو ملیٹنٹ ٹرائبز ہیں ان کو مری اور بگٹی اور مینگل ٹرائب، ان کو تین کو ملیٹنٹ کہا جاتا ہے. مری اور بگٹی دونوں ٹرائب جو ہے یہ پاکستان کی پنجاب کی سرحد کے قریب بستے ہیں جی. اور یہ دونوں میں جو ریبل لیڈر وہ ریپلیس ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ نئی قیادت جو ہے وہ ابھر آئی ہے. اور یہ اس وقت بلوچستان کا سب سے پیسفل ایریا، یعنی لوگوں کو جس بات کا نہیں پتہ، سب سے پیسفل ایریا مری بگٹی ایریا ہے. اچھا جی، سب سے پیسفل ایریا جہاں سے مشرف اپنا الیکشن لڑ کے جنہیں دعوت دی تھی مشرف کو، جہاں سے تو یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کوئی دھماکے نہیں ہو رہے، وہ پائلون نہیں اڑائے جا رہے، سوئی گیس کی پائپ لائن نہیں اڑائی جا رہی، وہ تخریب کار تو ہیں جی. لیکن جہاں پر لوگ آسائش کے ساتھ زندگی اپنی جان کا خطرہ محسوس نہیں کرتے، وہ یہ علاقہ ہے جہاں پر کیونکہ وہاں پر جو بھی لیڈرشپ ہے، نئی لیڈرشپ امرج ہو گئی ہے، اور پرانی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک قسم کا اپنا علاقہ چھوڑ کر کراچی اور بیرون ملک رفو چکر ہو چکی ہے. تو یہ ایک بات نہیں پتہ. پہلی بات یہ ہے کہ پشتون ادھر میجارٹی ہیں، بلوچ میجارٹی نہیں ہے. دوسری بات کہ یہ جو ایریا سب سے زیادہ جو ملیٹنٹ ایریا ہے، مری بگٹی ایریا، یہ اس وقت پیسفل ہے اور یہ پنجاب کے ساتھ ملتے ہیں. اور یہ جو بینگل ہے یہ بڑا ڈیفیوز قسم کا ٹرائب ہے، اور ان کے یہ ٹرائب بھی نہیں ہے، سب ٹرائب ہے. اور دوسرے یہ بلوچ بھی نہیں ہے، براہوی ہیں. یہ حقیقتیں کافی لوگوں کو نہیں پتہ. براہویوں اور بلوچوں کا ایک کمپٹیشن ہے، کبھی وہ کمپیٹ کر لیتے ہیں، کبھی وہ کوپریٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کی براہوی علیحدہ زبان ہے، بلوچوں کی کوئی علیحدہ زبان نہیں ہے. تو اس لیے اور براہویوں کی تعداد جو ہے وہ 0.3 ملین ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی پرابلم جو ہے اس کو ایگزریٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کو ایگزریٹ کرنے کے لیے ہمارا جو پیڈ اینکرز اینڈ پریس اور فورن میڈیا اور یہودی لابی اور جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ سارے کے سارے یہ پیسہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ایک انٹرنیشنلی یہ ایک امپریشن کریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ جگہ کو آگ لگی ہوئی ہو. لیکن آگ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ 80% بلوچستان کا ایریا جو ہے وہ بی ایریا ہے، یعنی اس میں پولیس ہے ہی نہیں. اس میں لیویز ہوتی ہیں. لیویز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تنخواہ جو ہے وہ سردار، ریکروٹ بھی سردار کرتا ہے، تنخواہ بھی سردار دیتا ہے. گورنمنٹ پیسہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے جی جی، لیکن تنخواہ وہ دیتا ہے، سردار کے انڈر ہوتی ہے، سردار کے انڈر ہوتی ہے. لہٰذا اگر 80% ایریا جو سردار کے انڈر ہے تو سردار ہی ان کا ریپرزینٹیو ہے، سردار ہی ان کے لیویز کا انچارج ہے، اور سردار ہی ان کا سب کچھ ہے. تو پھر یہ حکومتیں جو ہیں یہ سرداروں کی منت ہوتی ہیں، اپنی حکومت کی ریٹ نہیں ہوتی. تو یہ ابھی چونکہ یہ بات پہلے کو کہتا نہیں تھا، ابھی میں نے چند مہینوں سے دیکھتا ہوں ایک بلوچستان نیوز لیٹر نکلتا ہے جی، اور اس میں یہ حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں، اور جس کا کہ ایفیکٹ کم کم انٹرنیشنل پبلک اوپینین اس پہ انفارم ہو رہی ہے کہ دیکھو حقیقتیں بلوچستان میں وہ نہیں ہیں جو کہ سرداروں کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں کافی جو ایک آگے آپ کہہ لیں جمہوری حق حاصل کرنے کی جو خواہش ہے وہ پیدا ہوئی ہے. جمہوریت نے سرداروں کو بلکہ ری انفورس کر دیا. سرداروں کے ہاتھ میں ابھی اقتدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور لوگوں کی اوبیڈینس بھی ہے، کیونکہ لیویز ان کے ساتھ ہیں. لہٰذا اگر کوئی دنیا میں کوئی پاکستان پورے میں اگر کوئی غلام قومیں ہیں تو وہ لوگ ہیں جو کہ سرداروں کے مرہون منت ہیں، جو ان کے نیچے رہتے ہیں، اور ان کو آزاد کرنے کی. بلوچستان سے ذرا چلتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اب خیبر پختونخوا کی طرف چلتے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستانی طالبان جو ہے ان کے ساتھ بہت ٹھنی ہوئی ہے، بے شمار خودکش حملے ہو رہے ہیں، ٹائم بمز پھوڑے جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے بالکل گھروں کے اندر مقید کر دیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سوات کے اندر یعنی پاکستانی ہماری فورسز نے
ان طالبان کو عوام کے تعاون کے ساتھ، سوات کے لوگوں کے تعاون کے ساتھ جو ہے ان طالبان کو وہاں سے نکال دیا. اور آپ پاکستان، ہماری جو پاکستانی آرمی ہے وہ پچھلے کئی سال سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمام طالبان کو یہاں سے نکال دیا ہے، امن قائم کر دیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے جو کہ اس خطے میں اقتدار میں تھی کہ وہ آئے اور سوات کا کنٹرول سنبھالے، لیکن وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی نہیں گئی وہاں پہ. لیکن یہ کہ اب آپ ایک اور بات میں آپ کے سامنے، جو عجیب بات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی بے شمار بدعنوانیاں جو کہ عالمی اداروں نے بھی اس کو پکڑا اور شائع کیا، اور ان کی بہت سی ناکامیاں جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں، لیکن طالبان کے ان حملوں کے بعد کیا نہیں آپ سمجھتے کہ وہاں کے لوگوں کی کچھ ہمدردیاں جو ان کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ جن کو اس الیکشن کے اندر ان برائیوں کے وجہ سے ان کو ریجیکٹ کرنا تھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ جو پھر ان کی طرف راغب ہوں گے؟ یہ بھی اس کا پورا پرسپیکٹو بہت امپورٹنٹ ہے. طالبان کا فنامنا جو ہے وہ مارز وجود میں آیا جب کہ وار لارڈ تھے. وار لارڈ جو تھے ہر ایک نے اپنی اپنی ایک علیحدہ ڈیڑھ کی مسجد بنا رکھی تھی، آپس میں لڑائیاں کرتے تھے اور بہت ظلم و زیادتی کرتے تھے، عورتوں کو ریپ کرتے تھے. وہ لوگ جو تھے ان کے خلاف یہ طالبان کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ اسٹیٹ، طالبان کی اسٹیٹ بنائی. لیکن ان کو انفلٹریٹ کر لیا تھا یہ تکفیریوں نے. یہ ایمن الظواہری کا جو ٹرائب ہے، یہ جو ایجپٹ سے آئے تھے، یہ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے تھے. تکفیریوں کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم ایک خطہ زمین کو اپنی جگہ اپنا ملک چھوڑ دو اور ایک ایسا خطہ زمین میں چلے جاؤ جس کو آزاد کراؤ اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کرو، اور پھر اس میں بیٹھ کر باقی دنیا کو، باقی اسلامی دنیا کو لبریٹ کرو. لہٰذا انہوں نے یہ جو طالبان تھے ان کو یہ بات سمجھائی جو کہ ان کے ذہن میں پہلے بھی شاید ہوگی کہ ہم دیکھو ایک سپر پاور کو ہم نے ایک شکست دی ہے، بہت بڑے عظیم شخصیت کے حامل ہیں، اور ابھی ہمارا رول جو ہے، جو تکفیریوں نے ان کو بتایا، تمہارا رول جو ہے باقی دنیا اسلام کو بھی لبریٹ کرنا تمہارا رول بن گیا ہے. اس رول کو پرفارم کرتے ہوئے انہوں نے آپ کے علاقوں میں، یعنی وزیرستان میں، باجوڑ میں، سوات میں، اور ان تمام علاقے جو آپ کو اس کو فاٹا کہتے ہیں، جی اس میں انہوں نے انفلٹریٹ کیا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے کسی حد تک. اور کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ جنرلی لوگوں نے، چونکہ وہ شریعت کا اور خلافت کا نام لیتے تھے، لہٰذا ہمارے لوگ کوئی شریعت کے خلاف اور خلافت کے خلاف کوئی مسلمان تو نہیں ہو سکتا. جی بالکل. تو لہٰذا ان لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا. لیکن جب انہوں نے لوگوں گلے کاٹنے شروع کیے تو پھر لوگوں کو خوف سا پیدا ہوا. پھر گلے کاٹتے وہ فوج کے خلاف ہوئے، پھر فوج سے انہوں نے ٹکر لی. لیکن جب فوج ٹکر لینے کے بعد پھر عوام اور فوج ایک سائڈ پر ہو گئے اور ان کو شکست ہوئی. یہ تکفیری معلوم ہوا کہ یہ تقریباً اسی قسم کے نکلے جیسے کہ وہ خوارجی ہوتے تھے پرانے زمانے میں، اور یہ ان کا طریقہ واردات تھا. تو لہٰذا پاکستان میں ایک کولیشن بنی بٹوین یعنی ہمارے جو لوگ، عوام اور فوج یہ ایک سائڈ پہ آ گئے. اور جب عوام اور فوج ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. تو آہستہ آہستہ خیبر پختونخوا میں ابھی گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے یہ قائم ہو رہی ہے. ابھی وہاں پر خطرہ جو ہے وہ ان سے اتنا نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ وہاں پر پولرائزیشن ہو گئی ANP کا اور ان کی. اور آپ نے شروع سے دیکھا کہ یہ ANP کے اوپر حملے طالبان کی طرف سے پرانے ہو رہے ہیں. جی کیونکہ یہ اگر ایک طرف وہ شریعت کا ایک ایکسٹریم ویو لیتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو سیکولر اور لبرل کہتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ہی متحارب قوتیں، دونوں جو ہے ایکسٹریمسٹ ہیں، اور دونوں انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہیں، اور دو انتہا پسند طاقتوں کی اس کو لڑائی جا رہی ہے. دونوں انتہا پسند طاقتوں کی لڑائی. اچھا، اب صوبہ پنجاب کی طرف آتے ہیں جو پاکستان کا 76% آبادی کا حامل صوبہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ PPP پنجاب کے ساتھ جو ستیلی ماں کا سلوک ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ پاکستان کے اندر بالخصوص لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تو سارے پاکستان میں ہے، لیکن بالخصوص پنجاب کو بہت ٹارگٹ کیا گیا، اور پنجاب کی تقریباً ساری صنعت ٹھپ ہو گئی ہے، اور 25 لاکھ سے زائد مزدور جو ہیں نہ صرف بے روزگار ہو گئے ہیں بلکہ خودکشیاں عام ہو گئی ہیں، مہنگائی عروج پہ چلی گئی ہے، اور یعنی پنجاب کو یعنی بالکل تباہ و برباد کرنے میں کوئی زرداری حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ بریلوی صاحب، اگر مختلف صوبوں کے اندر مختلف پارٹیاں کامیاب ہو جاتی ہیں اور یعنی پنجاب ہٹ کر باقی جو صوبے ہیں وہ آپس میں اشتراک کر لیتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں،
تو وفاق کیسے چلے گا؟ ملک کی ترقی کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، کوئی نئے پاکستان کی بات کر رہا ہے، کوئی انقلاب کی بات کر رہا ہے، کوئی پاکستان کے بارے میں کچھ اور بڑے بڑے سونے خواب دکھا رہا ہے، لیکن یہ سارے اگر بٹ گئے یا ہنگ پارلیمنٹ آ گئی تو پھر وفاق کیسے چلایا جائے گا؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا، اور میں بے نظیر سے میرے ڈائریکٹ گفتگو میں بھی ایک دفعہ اس کا ذکر ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہو اس کو اگر پروونشل گورنمنٹس دوسری پارٹیوں کی بن جائیں تو ان کو ان پارٹیوں کو فیڈرل گورنمنٹ میں ضرور حصہ دینا چاہیے. اور اسی فلسفے کی بنیاد کے اوپر یہ آصف زرداری نے کوشش کی کہ نواز شریف کے ساتھ کولیشن میں شامل ہوا جائے. اور جب یہ کولیشن میں جوائن ہوئے تھے تو میں اپنی طرف سے بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ یہ فلسفہ جو ہے کہ ہر صوبے کی گورنمنٹ، ہر صوبے میں اگر ڈفرینٹ پارٹیوں کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ ریپرزینٹیڈ ہو سینٹر میں بھی تو پھر ایک اتحاد اور اتفاق کولیشن چلتی رہتی ہے. اور اگر نہ ہو تو بھی فارمولہ، میرا جواب آپ کے سوال کا یہی ہے کہ یہ فارمولہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی پارٹیاں صوبوں میں حکومت کرتی ہیں، اگرچہ آپ کے پاس اگر سادہ اکثریت ہے بھی تو آپ اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ وہ تمام پارٹیاں جو کہ صوبے میں حکومت بناتی ہیں ان کو بھی آپ شریک اقتدار ضرور کریں، مرکز کا سینٹر کا. یہ ایک فارمولہ ہے. لیکن اس سے بڑا جو زیادہ اہم فارمولہ جو ہے، جو میرا ٹپیکل فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک کہ ایک نیشن کے سامنے ایک سپریم آبجیکٹو نہیں ہوتا تو یونٹی نہیں کریٹ ہوا کرتی. تو دوسرے لفظوں میں برسا آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بالفرض اگر سینٹر کے اندر ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ یعنی پنجاب کے اندر اگر نون لیگ جو ہے وہ اکثریت سے جیت جاتی ہے یا تحریک انصاف اگر جیت جاتی ہے پنجاب کے اندر، مفروضے کی میں بات کر رہا ہوں، اور کراچی کے اندر اگر ایم کیو ایم جیت جاتی ہے، تو یہ دونوں جماعتیں پنجاب کی جہاں یہ ایم کیو ایم کی یعنی اتحادی نہیں ہیں، آپس میں ان کی بڑی رنجش ہے سیاسی طور پر ایک دوسرے حوالے سے بھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کے درمیان بھی کوئی یعنی مرکز کے اندر اشتراک ہونا چاہیے؟ پھر جی شریک اقتدار ان کو بنانا چاہیے. اچھا چلیے، وقت بہت کم ہے اور چھوٹے چھوٹے دو مختصر سوال ہیں جو میں مختصر اس کا جواب آپ سے چاہتا ہوں. یہ فرمائیے کہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے صوبے کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ صوبوں کا یعنی پورے 5 سال تو زرداری حکومت کو ہوش نہیں آئی، لیکن آخری چند مہینوں کے اندر انہوں نے صوبوں کی بات بہت چھیڑی، صوبائیت کی بات بہت چھیڑی، لیکن پھر سے بات ٹھپ ہوتی جا رہی ہے. آپ اس کی حقیقت کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ فورن ایجنڈا ہے کہ زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو یہ سرائکی کا لفظ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ریاستی زبان ہوتی تھی، بہاولپور ریاست کی زبان، اور وہ سرائکی تھی. اور یہ سرائکی زبان جو ہے، اس کا سرائکی زبان ایسا سچ نہیں، زبان وہ ہوتی ہے جس کو اگر آپ بول رہے ہو تو مجھے انٹرپریٹر کی ضرورت پیش آئے. کوئی سرائکی بول رہا تو مجھے انٹرپریٹر کی ضرورت پیش آتی ہے؟ نہیں. لہٰذا سرائکی علیحدہ زبان نہیں ہے. لہٰذا اس کو سرائکی صوبہ کہنا، یہ ریاستی زبان کو علیحدہ زبان کہنا، نو سر، یہ سب کی ایک ہی زبان ہے. دوسری بات، پاکستان میں کس زمانے میں سب سے بڑا صوبہ ہوتا تھا مشرقی پاکستان. اور مشرقی پاکستان جو تھا وہ آپ کی جو مین اسٹریم ٹو نیشن تھیوری تھی اس کے ساتھ اس کو کوئی گڑبڑ تھی. وہ آپ کا جو پرنسپل آبجیکٹو تھا کشمیر کا، اس کے ساتھ وہ کہتا تھا یہ سب آپ نے ڈھکوسلے شروع کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ ہمیں حقوق نہ دیں. لہٰذا ہمیشہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ کچھ سیکریفائس دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ہمیشہ سیکریفائس آپ سے مانگتے تھے. ابھی جو پاکستان ٹوٹنے کے بعد سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے. پنجاب کی یہ ہے کہ یہ جب بھی اس کو قربانی کے لیے کہا گیا تو اس نے قربانی دی. نہیں، آپ دیکھیں جب صوبوں کی بات ہوئی تو سب سے زیادہ قربانی اس نے پنجاب نے دی. پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، راستے دینے کا مسئلہ ہو، کوئی دوسرے کام کرنے، NFC ریوارڈ، اس میں تو پنجاب نے اپنا پورا حصہ دیا. بلکہ میں کئی دفعہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ دوسرے صوبوں کے جو دانشور لوگ ہیں یا اکانومسٹ ہیں وہ تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. سیاسی حکومتیں اگر نہ کریں تو الگ بات ہے، لیکن یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. اور سیانے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ پنجاب کی وہ پوزیشن ہے جو کسی زمانے میں اولڈ جرمنی میں پرشا کی ہوتی تھی. پرشا واز دی لارجسٹ پروونس آف جرمنی، جس کی بنیاد کے اوپر بسمارک نے اس ملک کو بنایا اور اکٹھا کیا، اور وہ اس وقت یورپ کا سب سے بڑا ملک جرمنی ہے. لیکن اس میں ایک پرشا تھا جس کی بنیاد کے اوپر بنا. تو پنجاب از کائنڈ آف پرشا آف پاکستان، جس کی بنیاد کے اوپر آپ ایک یونٹی کو قائم رکھتے ہیں. اگر یہ یونٹی جس کی یونٹی کے اوپر پاکستان قائم ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں
تو پھر پاکستان کی یونٹی کو فرق پڑے گا. لہٰذا جس نے بھی یہ اسکیم بنائی ہے وہ پاکستان کا حامی اور پاکستان سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. صاحب میں اب آخر میں یعنی سارے پچھلے جو سوالات ہیں ان کو میں سم اپ کر کے ان میں سے ان کا سب کا اگر ایک سوال بناؤں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا ایسے حالات میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر انقلاب آیا کرتے ہیں، انقلاب خونی بھی ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، معاشی اور رفاہی بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آئے گا؟ اگر انقلاب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ، فالوئنگ اور کاز درکار ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور انقلاب کے لیے راہ ہموار ہے؟ اور اگر انقلاب آئے گا تو کیسا انقلاب آئے گا؟ پہلے یہ ہے کہ انقلاب ہوتا کس ہے. انقلاب میں مینز آف پروڈکشن کی اونرشپ جو ہے اس کے نئے رول بنائے جاتے ہیں. جب اسلام مارز وجود میں آیا تو سب سے بڑا انقلاب تھا، اس نے زمینوں کو نیشنلائز کر دیا. جب کمیونزم آیا اس نے زمینوں کو، بلکہ صرف زمین کو نہیں، مینز آف پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، ایکسچینج سب کو نیشنلائز کر دیا. چین میں، روس میں، ایسٹرن یورپ میں، تو اس تمام اسلامی ملکوں میں یہ لینڈ جو تھی اٹ واز اونڈ بائی دی اسٹیٹ. لیکن جب آپ کسی کالونی کا حصہ بنے تو پھر انہوں نے اپنا جب وہ انقلاب لائے اپنے سوٹ کرنے کے لیے، انہوں نے زمین جو تھی وہ ملکیت بنا دیا. اس سے پہلے جاگیردار ہوتے تھے اور آپ کا جو فوجی نظام، عسکری نظام اور زمین کی اونرشپ کا نظام ایک تھے، اور ساری کی ساری زمین جو تھی وہ بادشاہ کی تھی، اسٹیٹ کی تھی. ابھی اگر ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے مینس آف اونرشپ آف پروڈکشن جو ہے اس کے مینس پر کوئی ری ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اگر نہیں کرنا تو آپ کوئی انقلاب نہیں، سب جھوٹ ہے، بالکل سب بکواس کر رہے ہیں. کوئی انقلاب نہیں. انقلاب اگر میری پارٹی جیت جائے تو انقلاب آ گیا، یہ کوئی انقلاب نہیں. پاکستان میں کوئی انقلاب کی کوئی بات نہیں کر رہا. اور اگر کوئی واقعی انقلاب چاہتا ہے تو اس کو پاکستان میں یہ جتنی فری ہولڈ لینڈ ہے اس کو لیز ہولڈ میں کنورٹ کرنا ہوگا. کسی سے لینڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا طریقہ جو ہے یہ بہت اعلیٰ طریقہ ہے. اسلام تو ملکیت کے حقوق دیتا ہے. ملکیت کے حقوق دیتا ہے، لیکن ملکیت کس طریقے سے؟ یہ لیز ہولڈ بھی ملکیت ہی ہوتی ہے نا. یہ بھی تو یہ اونرشپ نہیں ہوتی. نہیں، لیز تو بالآخر ایک وقت کے بعد تو یعنی مالک ٹرانسفریبل ہوتی ہے. جی. لیکن اسٹیٹ کی اونرشپ کبھی نہیں جاتی. جی. لیز ٹرانسفریبل ہے. جس طرح برطانیہ میں سب لیز ہولڈر ہیں، کوئن کے سارے لیز ہولڈر ہیں یہاں پہ، یعنی برطانیہ میں تو فری ہولڈ ہے. لیکن یہ کہ جنرلی یہ میں پرپوز کر رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ اونرشپ آف مینز آف پروڈکشن چینج نہیں کرتے تو اس کو انقلاب نہیں کہا جاتا. اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو یہ میرے پاس ایک پرپوزل ہے نا، آپ کوئی اور پرپوزل لے آئیے، لیکن مینز آف پروڈکشن کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کو کنٹرول یا اس کو چینج کرنا پڑے گا. لہٰذا اس وقت جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کسی جگہ بھی انقلاب کا دور دور تک اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. مرزا صاحب، میں آخر میں آپ سے ایک بالکل وقت چند سیکنڈ یا منٹ رہ گئے ہیں، میں آخر میں ایک $1 ملین سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں انگلینڈ میں ہوں اس لیے $1 ملین نہیں کہتا، $1 ملین آپ سے عرض کر رہا ہوں. اب آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستانی طالبان ہیں وہ پاکستان کی 3 سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے، ANP، MKM اور پیپلز پارٹی. سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی دلچسپ بات چل رہی ہے اور وہ پاکستانی طالبان کی طرف سے جاری ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہمیں ہمیشہ سے بھارت کا ایجنٹ کہا کرتے تھے، اب ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اگر ہم بھارت کے ایجنٹ ہوتے یہ 3 پارٹیاں ہماری ہدف نہ ہوتی. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بالکل. یہ اگر جس وقت بھی سمجھ آ جائے، کہتے صبح کا بھولا اور شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو، یہاں تک یہ 3 پارٹیاں جو کہ اس وقت ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی تھیں پچھلے 5 سال جنہوں نے حکمرانی کی ہے، اس کو ہم نے اسلام دشمن تو کہتے رہے، یہ بھی کہتے رہے اور بھی کہتے رہے، لیکن پاکستان دشمن نہیں کہا. یہ پہلی دفعہ کسی نے ان کو پاکستان دشمن کہا ہے، اور یہ ان کی حقیقت ہے کہ یہ پاکستان دشمن ہے. اور یہ ابھی اس انتخاب کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے سب سے بڑا، اس کا بہترین نتیجہ یہ نکلے گا، اگر نکلتا ہے یہ، کہ پاکستان دشمن اور پاکستان دوست جماعتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن میں تفریق پیدا ہو، پولرائزیشن ہو، اور ایک دفعہ ونس فار آل پاکستان دشمن جماعتیں ڈیفیٹ ہو جائیں اور ایلیمنیٹ ہو جائیں، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا انقلاب یہ ہوگا. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. ناظرین، آپ نے یہ دیکھا، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں اندر تمام پاکستان کے جو موجودہ انتخابی مسائل ہیں اور صوبوں کے مسائل ہیں اور قوم کے جو مسائل ہیں
اس پہ ایک یعنی بحث کی جا سکے، اور اس تھوڑے سے وقت کے اندر ہم نے کوشش کی ہے تمام علاقوں کو کور کرنے کی، لیکن فاٹا جو ہے اتفاق سے بچ گیا۔ انشاءاللہ وہ دوسرے کسی پروگرام میں اس کے بارے میں بات ہوگی۔ آپ اس پروگرام سے اگر مستفیض ہوتے ہیں، اور اگر اس پروگرام کو اگر آپ دوسرے دوستوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آپ انتخاب سے پہلے اس پروگرام کو اتنا دوستوں تک پہنچائیے تاکہ ان کو ادراک بھی ہو، آگہی بھی ہو، اور تاکہ وہ ہم یہ نہیں کسی جماعت کے حق میں آپ سے ہم نہیں کہہ رہے کسی جماعت کو ووٹ دیا جائے، آپ اپنے علاقے میں پاکستان، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیک اور صالح اور پاکستان کے حق میں جو وفادار لوگ ہیں ان کو ووٹ دے کے منتخب کیجئے، تاکہ جس طرح برگیڈ صاحب نے کہا ہے کہ انقلاب یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کی حکومت ہو، نہ کہ غیر ملکی ایجنڈے کے بارے میں، غیر ملکی ایجنڈے پہ جو جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کی حکومت ہو۔ ایک ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی اور پروگرام میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اپنے دوستوں کا اور پاکستان کا خاص طور پہ بہت خیال رکھیے گا۔ انتخاب میں بہت سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے کہ آپ کے ووٹ کی بہت بڑی قیمت ہے، اور یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کا ووٹ کام آئے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔